الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد۔ اللہ رب العزت کے بندوں کے اوپر بے شمار حقوق ہیں کہ بندے اپنے پروردگار کے ان حقوق کو ادا کریں۔ ان حقوق میں سے دو عنوانات یا دو حقوق ایسے ہیں جو بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ بندوں کا خالق ہے، اور دوسرا یہ کہ اللہ بندوں کا مالک ہے۔ خالق ہونے کے اعتبار سے بندے اللہ کی مخلوق ہیں، اور مالک ہونے کے اعتبار سے بندے اللہ کی مملوک ہیں۔ خالق اور مخلوق اور مالک اور مملوک کے باہمی تعلقات میں مملوک کا اور مخلوق کا اپنے خالق اور مالک کے حقوق کو ادا کرنا، اس کو اللہ رب العزت کی طرف سے بندوں کے ذمے لگایا گیا ہے، اور ان اعمال کی ادائیگی کو عبادت قرار دیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، لوگو اپنے رب کی عبادت کرو۔ عبادت کرنے کا مطلب یہ کہ اپنے پروردگار اور اپنے رب کی اطاعت کرو۔ کیوں؟ الذی خلقکم، کیونکہ وہ تمہارا خالق ہے، اس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ والذین من قبلکم، اور وہ صرف تمہارا خالق نہیں ہے بلکہ جن ماں باپ کے آباء و اجداد کے واسطوں اور اسباب سے تم پیدا ہوئے ہو، ان ماں باپ اور تمہارے آباء و اجداد کو پیدا کرنے والا بھی وہی اللہ ہے۔ تو گویا اللہ کی ایک پہچان اور اللہ کی ایک تعریف یہ ہے کہ وہ اللہ تمہارا خالق ہے، تم اس کی مخلوق ہو، بنانے والا وہ ہے، تمہیں اس نے بنایا ہے، اور صرف تمہیں نہیں بنایا، تمہیں پیدا نہیں کیا، صرف تمہاری تخلیق نہیں کی، بلکہ اس نے تمہارے آباء و اجداد کی، تمہارے ماں باپ کی، اور ان کے ماں باپ اور ان کے ماں باپ کی تخلیق بھی اسی اللہ نے کی ہے۔ لہذا وہ اللہ اس بات کا حق رکھتا ہے کہ اس اللہ کی عبادت کی جائے، اس کی اطاعت کی جائے، اور اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزاری جائے۔ اللہ تعالیٰ کے بندوں پر حقوق کا دوسرا پہلو اللہ کا مالک ہونا اور بندوں کا مملوک ہونا ہے۔ اللہ مالک ہے۔ اللہ مالک اس اعتبار سے ہے کہ ہر چیز اس کی ملک میں ہے، ہر چیز کا مالک وہ ہے، ہر چیز اس کے دست قدرت میں ہے، کوئی چیز اس کے دائرہ اختیار اور دائرہ قدرت سے باہر نہیں۔ اور جب ہر چیز اس کے دست قدرت میں اور ہر چیز پر اس کی ملکیت ثابت ہے، تو پھر بندے اس کی مملوک ہیں، اس کے غلام ہیں، اور مملوک اور غلام کی اپنی مرضی کوئی نہیں ہوتی۔ غلام اپنے آقا کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتا ہے، غلام اپنے آقا کی مرضی اور منشا کے مطابق اپنے اعمال ادا کرتا ہے۔ اس کی اپنی منشا، اس کی اپنی مرضی اور اس کی اپنی زندگی پر اس کا کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ خالق ہونے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی مختلف آیات میں یہ بات فرماتے ہیں، ان اللہ خالق کل شیء، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے۔ خلق السماوات والارض، زمین و آسمان کو اس نے پیدا کیا ہے۔ اور پھر انسان کی بندوں کی تخلیق پر تو یہ فرمایا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ اس نے عام مخلوقات کی بنسبت انسان کی تخلیق بڑی اعلیٰ قسم سے کی ہے، بڑی خوبصورتی سے کی ہے، بڑے بہترین اور اچھے انداز میں اس انسان کو تخلیق کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کی دیگر تخلیقات میں نعوذ باللہ کوئی عیب یا کوئی کمی یا کسی قسم کی کوئی ایسی کمی پائی جاتی ہے کہ جو اللہ کی شان کے مطابق نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی تخلیق میں اللہ کی قدرت جس کمال کو پہنچی ہے، اور انسان کو تخلیق کر کے اللہ نے جو کمالات اور جو اوصاف اور جو صلاحیت اور استعداد انسان کو عطا کی ہے، وہ صلاحیت اور وہ استعداد، وہ چیز اللہ نے کسی اور مخلوق کو عطا نہیں کی۔
انسان کو اللہ کی طرف سے ملنے والی ان صلاحیتوں، ان کمالات، ان اوصاف اور ان تمام کی تمام نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے، اس شکر کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اس اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اور اس اللہ کی عبادت کا تصور اس انداز میں ہو کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں، اس کی صفات میں کوئی شریک نہیں، یہ اللہ کا اپنے بندوں پر حق ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے اس حق کو قرآن کریم میں اپنے کلام میں بڑے شد و مد کے ساتھ بیان فرماتے ہیں، بڑی تاکید کے ساتھ بیان فرماتے ہیں، اور قرآن کریم کی سینکڑوں نہیں ہزاروں آیات کا اسلوب اللہ کی توحید اور اس کی وحدانیت کو بیان کرتا ہے کہ بندے اپنے خالق کو پہچانیں۔ اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ اس اللہ کی وحدہ لا شریک کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، کیونکہ وہ اس شرک سے پاک ہے۔ شرک سے منع کر دیا گیا، اور یہ اتنی بری چیز ہے اور اتنی نقصان دہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں خود یہ بات فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ ہر چیز کو معاف کر دے گا لیکن وہ شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ یعنی اگر کوئی انسان فسق پر فاسق ہو کر، فاجر ہو کر، گناہگار ہو کر، خطاکار و سیاکار ہو کر مر گیا اور اللہ کی بارگاہ میں چلا گیا تو اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہو سکتی ہے، لیکن اگر کوئی خدا نخواستہ شرک کی حالت میں مر کر اس دنیا سے چلا گیا تو اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ نہیں ہو سکتی، کیونکہ بندے نے دنیا کی زندگی میں اللہ کے اس حق کو ادا نہیں کیا جس کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ تھا، اور اس نے اس کو وحدہ لا شریک نہیں مانا۔ اسی طرح جب ہم اللہ کی مملوک ہیں، اس کے غلام ہیں، اس کی ملک میں ہیں، تو قرآن کریم اس کو بھی کہتا ہے للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہو ملک السماوات والارض، زمین و آسمان اور جو کچھ زمین و آسمان میں موجود ہے سب اللہ کی ملک میں ہے۔ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے نہیں دیتا۔ حکومت، اقتدار، ملکیت ہر چیز پر اس اللہ کی ہے، تو یہ انسان بھی اس اللہ کا مملوک ہے۔ انسان کا اللہ کے مملوک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارا وجود، ہمارا جسم اور جسم کی ہر صلاحیت اللہ کی ملک میں ہے۔ اگر اللہ نے ہمیں آنکھوں سے دیکھنے کی طاقت دی ہے تو مالک ان آنکھوں کا اللہ ہے، کانوں سے سننے کی طاقت دی ہے تو سماعت کا مالک اللہ ہے، زبان سے قوت گویائی عطا کی ہے، اس قوت گویائی کا مالک اللہ ہے، ہاتھوں سے کرنے، قدموں سے چلنے اور دل و دماغ سے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت عطا کی ہے، تو اس کا مالک اللہ ہے۔ جب ان تمام چیزوں کا مالک اللہ ہے تو اصول دنیا کا یہی ہے کہ مملوک چیز پر حکم مالک کا چلتا ہے۔ جب غلام مملوک ہے تو وہ اپنے آقا کی، اپنے مولا کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ جب آنکھیں ہماری ہیں تو پھر ہم ان کو اللہ کی مرضی کے بغیر کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ جب زبان ہماری ہے، ملک اللہ کی ہے، ہمارے پاس امانتاً موجود ہے، کان ہمارے پاس موجود ہیں، اللہ کی ملک میں ہے، ہمارے پاس امانتاً ہے، یہ جسم ہمارے پاس موجود ہے، ملک اللہ کی ہے، امانتاً ہمارے پاس موجود ہے، تو ہماری قوت گویائی، ہماری قوت سماعت، ہماری قوت بصارت، ہمارا سننا، دیکھنا، بولنا، کرنا، سوچنا، سمجھنا ہمارے پاس موجود ہے، یہ لیکن ہمارے پاس امانت ہے، ملک اللہ کی ہے، تو جو اس کا مالک ہے اس کا استعمال اس کی مرضی سے ہونا چاہیے۔ تو ہم لوگ اللہ کی مخلوق ہیں تو اس کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ جب ہم اللہ کے مملوک ہیں تو اس کی مرضی کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتے۔ تو بندوں کے ذمے اللہ کے حقوق میں سے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ بندے اپنی مخلوق ہونے کی حیثیت میں اپنے خالق کو پہچانیں، بندے اپنے مملوک ہونے کی حیثیت میں اپنے مالک کو پہچانیں، اور جب وہ مخلوق ہو کر اپنے خالق کو پہچانیں گے تو خود بخود عبادت کا داعیہ اور عبادت کا جذبہ پیدا ہوگا، اور یہی ان کے مخلوق ہونے کا تقاضا ہے۔ اور جب وہ مملوک ہونے کی حیثیت سے اپنے مالک کو پہچانیں گے تو پھر ان کے اندر یہ احساس اور جذبہ پیدا ہوگا کہ ہم اپنی ذات کے بھی مالک نہیں، اپنے وجود اور اپنے جسم کے بھی مالک نہیں، مالک اللہ ہے، ہمارے پاس یہ امانتاً چیزیں موجود ہیں، تو پھر وہ اپنی اس امانت کو اور اپنی اس سپرد کی ہوئی چیز کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے،
تو اگر اس کا استعمال صحیح ہوگا اللہ سے اجر پائیں گے، اگر اس کا استعمال غلط ہوگا تو اللہ کی سزا کے مستحق ہوں گے۔ تو آج ہم یہ چیز کا اقرار کر لیں کہ ہم مخلوق ہیں تو اسی کی عبادت کریں گے، اور اس چیز کا احساس کر لیں کہ ہم مملوک ہیں تو اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ اگر ہم مخلوق بن جائیں، یعنی کہ حقیقی معنوں میں مخلوق بن جائیں اور حقیقی معنوں میں مملوک بن جائیں، اور اپنے مخلوق اور اپنے مملوک ہونے کے اعتبار سے اپنے خالق اور اپنے مالک کے حقوق کو پہچاننا شروع کریں، انشاءاللہ ہماری دنیا بھی اچھی ہو جائے گی اور ہماری آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔